بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 21 اور 22 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا تھا۔ آج کے سبق سے باقاعدہ تفسیر کا آغاز کرتے ہوئے رب کی چند صفات کے بارے میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں اس میں ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے کل انسانوں کو 3 فریقین کے اندر تقسیم کیا گیا تھا، اور ان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ انسانوں کی جو تقسیم ہے نسب، وطن یا زبان یا رنگ کی بنیادوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جو انسانوں کی صحیح طور پہ یہ تقسیم ہو رہی ہے یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایات کو ماننے والے ایک قوم ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں یہ دوسری قوم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں اس میں قرآنی آیات کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے انسانوں کو 3 قوموں کے اندر تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حال بیان کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی تھی، اس کے بعد جو ظاہری اور اعلانیہ کفر کرنے والے تھے ان کی حالت بیان کی گئی تھی، اور پھر آخر میں جو منافقین تھے ان کی کچھ حالات اور ان کی کچھ صفات کو ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو 21 اور 22 نمبر آیات ہے، ان دونوں آیتوں کے اندر یہ جو تینوں گروہ ہیں ان تینوں گروہ کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے جس کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اب وہ دعوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مخلوق پرستی سے، یعنی مخلوق کو پوجنے سے باز آ جاؤ، اور ایک خدا کی عبادت کی ایسے انداز میں دعوت دی گئی ہے کہ اس میں دعویٰ بھی ہے اور ساتھ ساتھ واضح طور پر دلائل بھی موجود ہیں کہ تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ والا انسان اگر غور کر لے تو وہ توحید کے اقرار کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے، جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، الناس سے خطاب شروع کیا گیا ہے، اے لوگو۔ اب الناس کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر مطلقاً انسان کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان منافق ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کے انسان کو اس لفظ کے اندر داخل کر کے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کے اندر استعمال کرنا، خرچ کرنا، صرف کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے، اور خوف و عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا۔ تو اسی چیز کی جو دعوت ہے وہ اس آیت کے اندر دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ اگلا لفظ کیا ذکر کیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کا معنی پروردگار ہے، پوری کی پوری تفصیل میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ کا یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور لفظ کیوں نہیں لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، رب کا جو لفظ استعمال کیا اس میں حکمت ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس مختصر سے جملے کے اندر ایک دعوے کی دلیل بھی آ چکی ہے، کیونکہ جو عبادت کی مستحق ہے وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کرنے والی ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ انسان کی پرورش کرنے والی ہے، تو اسی وجہ سے پرورش کرنے والے کا لفظ استعمال کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ انسان تو اس کے اندر تینوں قسم کے داخل ہیں، اس میں مومن بھی داخل ہیں، اس میں کفار بھی داخل ہیں، اس میں منافق بھی داخل ہیں، لیکن تینوں قسم کو جو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تینوں کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے مخاطب کفار کو قرار دیں تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ تم بت پرستی چھوڑ کر، مخلوق کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرو۔ اگر ہم اس کا مخاطب منافقین کو قرار دیں تو مطلب یہ بنے گا کہ تم اپنے قول و عمل کے اندر نفاق کو، منافقت کو چھوڑ کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اور اگر اس کا ہم مخاطب قرار دیں گناہ گار مسلمان تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت کو اختیار کرو۔ اور اگر ہم اس کا مخاطب متقی مسلمانوں کو قرار دیں تو مطلب یہ بنے گا کہ اپنی طاقت اور عبادت پر ہمیشہ قائم اور دائم رہو اور اسی میں ترقی کی کوشش کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد جو آگے ہے، یہ جو کہا نا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر جو رب ہے اس کی 2 مزید صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب کی جو پہلی صفت ذکر کی ہے وہ یہ ہے خلقکم، کہ رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور رب کی جو دوسری صفت ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے الذین من قبلکم، اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے
کہ وہ پہلے عدم سے وجود لے آئے اور پھر وجود سے دوبارہ عدم میں لے جائے، یا اسی طریقے سے بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں سے ایسا حسین و جمیل پاک صاف انسان بنا دیں کہ فرشتے بھی اس کی پاکی کے اوپر رشک کریں، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اسی کی طرف سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری ہی تخلیق کی گئی ہے، بلکہ بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے آباء و اجداد کی، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا مددگار ہے۔ پھر یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلکم، ان لوگوں کی تخلیق کی جو تم سے پہلے گزر چکے، تو کیا وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان کی تخلیق نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے؟ تو دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آئیں گے ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے وہ آخری امت ہے، اس امت کے تمام افراد کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان سب کے تمام افراد کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور چونکہ اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر من بعدکم کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جو، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرنا، اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔